يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس جمعۃ المبارک خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم زلف مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات بالاستودہ صفات کے حوالے نال ہوئے گا 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک بوقت عصر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حالت پیاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بزرگ ترین صحابی اپنی جان نو جان آفرین دے سپرد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ شانہ اپنی او نے جڑیاں صرف آپ اندر ہی موجود نے، خدا دی خدائی وچ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی صحابی وچ موجود نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات شانہ آپ دی او نے، بلکہ ایک شان وہ بھی آپ دی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا سودہ صفات تک ہر نبی ہر رسول دی امت وچ انج نہیں ہویا کہ کسی نبی دی بیٹی وہ امتی دے گھر ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی چشم فلک نے یہ منظر کتے دیکھے ہی نہیں، جتنے تو دیکھنا چاہیا نظر ماری تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شان والے نظر آئے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. شان اللہ نے ہر کسی نے عطا نہیں کیتا. پھر ایک کی نہیں دو شہزادیاں، پھر دو ہی نہیں جدوں پہلی شہزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال شریف ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں اللہ دے حکم نال اس سے ہاتھ مار کے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح میں رب دے حکم نال کرنا وا پیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والیو گل سن لو. آقا کی فرمایا جنہ نال میرے شادیاں کی دیا تے جنہ کولوں بیٹیاں میں اپنی لیا اور جنہ میں کولوں شہزادیاں دی دیا میں اپنی مرضی نال نکاح نہیں کیتے. یہ ساری شادیاں میں اپنے مولا دی مرضی نال کیتیاں. تکبیر، رسالہ، رسالہ، حیدری، شان حضرت عثمان غنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنی مرضی نہیں کی تھی، میں اپنے اللہ کی مرضی نال کی تھی. تو فرمایا عثمان اپنی بٹیا اپنی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی میں اللہ کی مرضی نال اسی حق مہر تے تیرے نال کرنا پیا. تے جدوں وہ انتقال ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہنے لگ پے، پریشان رہنے لگ پے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی گل آقا وہ جو اندر پار کا حصہ تھا میرا اور آپ کا اب دوست بنا کر نہیں رہتا نظر آتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فکر نہ کرو اگر میری 40 شہزادیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے باری باری کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا حتیٰ کہ میری ایک شہزادی بھی باقی نہ رہتی. ایک شہزادی بھی باقی نہ رہتی. اب یہ وہ خصوصیت ہے جو اصل سے لے کر ابد تک، میرے جملے کو سنو، اصل تو لے کے ابد تک کسی کو نہیں لگی. یہ شان ملی تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملی. اور اس سے وجہ نال آپ نو ذوالنورین کیا جاتا ہے. یہ مطلب ہے تو نور اللہ. بولو کیا معنی ہے اس کا؟ تو نوروں والا، تو نوروں والا. اب بڑی توجہ، اندر تشریف لے، اندر تشریف لے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے؟ ذوالنورین امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اندر آپ نے باقاعدہ تحریر کی تھا، فرماتے ہیں آئی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم انور دے دو ٹکڑے یعنی دو شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چلا دیا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح شریف عقد شریف اندر میں اس وجہ فرمایا کہ اسی وجہ سے واپس سالے کا کانا جو رکھتا ہے ذوالنورین اسی وجہ سے حضرت عثمان کو دیر ہونے والا کہا جاتا عقل رب تو ہمیں دیتی ہے کہ گھٹ میرے بھی نہیں تسی بھی سی شعور ہو فہم و فراست ہے تواڈے کول بھی جہدے کول نہ ہوئے وہ گھٹوں پاروں ہوئے تو انہوں نہ سمجھ آوے مسئلہ لیکن اسی جڑے بیٹھے ہیں نا اہل سنت و جماعت سانوں یہ مسئلے جلدی سمجھ آتے ہیں کہ جس نبی دیاں دو تیاں حضرت عثمان غنی دے گھر ہون تے وہ دو نوراں والے بن گئے تے نوراں والے بڑے تے تاں ہی نا جہدے جسم دے ٹکڑے تو آپ نور نہیں اگر وہ نور نہ ہوتے تو شہزادیاں نور کیسے ہو جاتی؟ ثابت ہوا کہ اپنے بھی لکھتے ہیں بیگانے بھی لکھتے ہیں، جو نور نہیں مانتے وہ بھی لکھتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں عثمان تو مسئلہ تو پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ گیا کہ پیچھے جو گریٹ اسٹیشن ہے نا وہ نوروں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ وہ نوروں کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک کوئی شان ہوں تک نصیحت ہوں کہ جڑی آپ کی خصوصیت اصل تو لے کے ابد تک میرے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ ہوں کریے ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ترجمہ کر دیا مبارک دے رہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکی آندے سونے عثمان نور کی سرکار سے آیا کشالہ نور کا نور کی سرکار سے آیا کشالہ نور
صرف یہی نہیں کہ فرشتے ذکر کرنے کر کے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی جد اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی تعبیر علی شیعہ کا مشیر علی کے سنیانا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ واجب کریم آپ کو پوچھا گیا امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام جنہوں چاہتے ہیں سردیاں کھانا 72 تو زیادہ ولی میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہویا ہے 7 جمعے دیدار دے تسی سن بھی چکے ہو اس کے اندر میں تفصیلی آپ کا بیان کیتا سی دیدار نصیب ہویا ہے یہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی معرفت اور مشہور ترین کتاب تاریخ الخلفاء اندر تحریر کا میرے جناب علی پاک کو پوچھا گیا حضرت عثمان نے تسی کی راندے ہو تہاڈا کی خیال ہے آپ نے فرمایا عثمان ہوے جنوں سنو رہنا خیال ہے زندہ جوش اے ہونا چاہیے جوانی کا برما تو نہیں تھی جا سکتے چلو کم کم ایسے نعرے مار سکتے ہو کہ نہیں مار سکتے کیا بات ہے حضور سلامت رہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میں ایک ہی فضیلت ہے تک بیان کی دی ہے اور میں دوسری آپ کی شان بیان کر دیا اللہ کو لوگ بھی حیا کرتے سن حقوق اللہ دے بھی اکثر کسی نہ کسی حوالے نہ گفتگو ہوتی رہتی کدی نماز ہے کدی روزہ ہے کدی حج ہے کدی زکات ہے حقوق اللہ ہے صرف نماز ہی حقوق اللہ وچ نہیں بلکہ اللہ کو شرم و حیا کرنا یہ بھی حقوق اللہ وچ شامل ہے جھوم جاؤ گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 10 چیزاں میرے اللہ کو محفوظ نے چیزاں 10 چیزاں انہاں وچ ایک چیز ہے میں اپنا سجا ہاتھ کدی اپنی شرمگاہ نہیں لایا حضور اس کی وجہ کی یہ فرمایا یہ ہاتھ میرا ہوئے شیرہ ریشم دی پنکھڑی نالو نرم و نازک تے مشکو پتے کستوری نالو سیادہ خوشبودار تصدیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگ چکیا چادر بن کے نہاندے سن ستر پوشی کر کے نہاندے سن تے پھر بھی وہ جگہ تے نہیں سن نہاندے جتھے لائٹ چلتی ہوے دیوا ہوے یا موم بتی ہوے اوتھے نہیں سن غسل کرتے فی بیت مسلم اس جگہ تے نہاندے سن اس گھر وچ نہاندے سن جتھے تاریکی ہوندی سی جتھے نیرا ہوندا سی کیوں مینوں رب کولوں حیا ہوندا یہ تھے آپ کا شرم و حیا پھر میں آپ کی ایک صحابت کی گل کر دیا چونکہ انہاں کچھ بیان کرنا سے سارا کچھ میں سمیٹ نہیں سکتا آپ کی صحابت کی گل کر دیا حضرت عثمان نو آکھیا جاندا غنی بولو کی آکھیا جاندا غنی جنہاں دا مرید غنی ہوئے تے پیراں دا کی حال دیندے نہیں میں کہتا ہوں منگن کا والی بھی ہے سامنے جدو لوڑ ہوئے تو
سامنے سامنے لیتے شاباش یہ وجہ رب سے زندے کیوں ہوئے یہ وجہ تلاش کر کہ تینوں لبدا کیوں نہیں مطلب ہے کچھ اندر کالا ہے نا اس وجہ سے نہیں لبدا ورنہ سانوں تے جدوں لوڑ ہوے اسی عرض کرنے ہیں صدا وسدا صرف میں دو مثالاں پیش کرنیاں نے اللہ دی راہ وچ مال دے دے کے میں جان ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور مبارکہ دی تے دوسری بات خلافت صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دی پہلے تو خلافت والی گل سنانا دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منورہ وچ قحط پہ گیا گندم کوئی نہیں جو کوئی نہیں منقع کوئی نہیں کھجوراں تھوڑیاں نے آٹا کوئی نہیں لوکاں دے چولہے بند ہو گئے دربار خلافت اندر حاضر ہوئے لوگ حضور کچھ بندوبست کیتا جائے فرمایا فکر نہ کرو کل انتظام ہو جائے گا کل انتظام ہو جائے گا گھبراؤ نہ فکر نہ کرو گزارا کرو کل انتظام ہو جائے گا ان لوگ نے جڑے توکل والے سن ان لوگ نے جڑے زہد والے سن تقوی والے سن توکل والے سن فرا والے سن 1000 کا قافلہ جس میں گندم بھی آ رہے جو بھی آ رہے منقع بھی آ رہے کھجورا بھی آ رہے پھل فروٹ جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ شریف کی منڈی والا آ رہا ہے ادھر مکہ مکرمہ دے تاجر بھی آ گئے مدینہ منورہ دے تاجر بھی جمع ہو گئے سارے تجار جمع ہو گئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹر کرنے لگ رہے جی تھوڑا مال تجارت آ رہا ہے 1000 جا رہا ہے دسو کتنا منافع لاؤ گے مال سانو
جن تاجر نے وہ تے کول بیٹھے نے اور کون نے جن تاجر نے وہ تے کول بیٹھے نے اور کون جے جڑا اتنا پرافٹ دیندا ہے کیا فرمایا میرا اللہ مینوں اس تو زیادہ پرافٹ دے رہا ہے کہ بارے چاہے سودا تسی لے لو نہیں تے میں سودا اپنے اللہ نال کرن لگا تے نال کہ عثمان نوں زیادہ پرافٹ کیویں فرمایا من چاہ مال بھی پہنچ گیا انہوں بھی آگے ملک شام جو ادھروں آپ اٹھے بارگاہ خلافت اندر گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور مال آ گیا ہے مال میرا ہے مرضی تواڈی ہے مال تے میرا ہے مرضی تواڈی ہے حضور ہزار اونٹے جی میں دل کر رہا ہے مدینہ منورہ دے پاسیاں دے تقسیم کر لے جاؤ سمجھو کریا جی چس لو گل دی چس لو لو جی صدقہ کر دیتا سارا مال کتنے اونٹ ہزار اونٹ ایک اونٹ کتنا بوجھ چکتا ہے تو پتہ ہے تے مال بھی چنگا پھل بھی سونا فروٹ بھی سونا کھجوراں بھی آلہ منقہ بھی آلہ جو بھی آلہ آٹا بھی آلہ گندم بھی آلہ ہر شے بڑی زبردست کیونکہ تاجر چنگا سی ہیرا پھیری نہیں سی نا اے بڑا لڑاکو بڑے بعد جس نے بھی گفتگو کیا کرے میں کہ کیوں نہیں پتا مجھے اٹھا نہیں کرنا چاہیے اس نے کوئی گفتگو دی لوڑ کس کو نہیں پتا کہ مسلمان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے کس کو نہیں پتا پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے کس کو نہیں پتا رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے کس کو نہیں پتا یہ کو بتانے والی بات ہے جب اپنا صحیح ہو تو پھر مال بھی اچھا ہے یہ ہمارے جو بڑے بڑے سٹور ہے الفتح سٹور ہے میٹرو ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے سٹور ہیں تو وہ کیوں دبئی سے مال منگواتے ہیں راستہ دبئی ان کا مال آتا ہے کیا وجہ ہے کہ جو چائنا سے مال دبئی میں آتا ہے وہ مال ایک نمبر ہوتا ہے یہ سادہ تاجر چاہے وہ 100 والی شاید بنوا دے ساڑھے آتے کو 2.5 نہیں پڑتی
کیونکہ انہوں نے پتا بھی ساری قوم ہی تھی، اور اس کے لیے حکمرانوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. حکمران تب ٹھیک ہوں گے جب عوام ٹھیک ہوگی، جب عوام ٹھیک ہوگی. تو مال اچھا تھا اس لیے کہ تاجر اچھا تھا، تاجر اچھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال تقسیم کیتا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جب مال تقسیم ہوا تو رات کا ٹائم ہوا تو میں عشاء کی نماز پڑھی تو میں سو گیا. فرماتے ہیں میں خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں شادمان ہویا. میں دیکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روپے پر کو چوک لگا کے چاند زیادہ چمکتا ہے گیا. سونا امام شریف آپ نے سے بھی سر فرمایا ہوا ہے، اعلیٰ لباس پایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے. آپ بھی دستے اقدس اندر بڑی خوبصورت شریر ہر پاس نور ہی نور ہے، ہر پاس نور ہی نور ہے. میں ملاقات کی تھی، میرے کو بڑی تیزی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر گئے. میں پوچھا سونے بڑی دیر بعد آج ملاقات ہوئی ہے، ذرا روکی جاؤ، ذرا جی بھر کے ذرا تک لین دیو، ذرا جی بھر کے ویکھ لین دیو. کیوں اس واسطے کہ مکھڑے تو نسل ہٹا سونے ذرا روکیا دینا تک کے مکھڑے تو نسل ہٹا تیرے وچوں رب دسدا تیرے مکھڑے تو نسل ہٹا تیرے مکھڑے تو نسل ہٹا تیرے وچوں رب دسدا تیرے مکھڑے تو نسل مسجد فضا گونج ہے. میں کہا کہ روکے میں مکھڑے تو نسل ہٹا کہ میں مکھڑے تو نسل ہٹا. شاید اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنت ورفیقی فیہا عثمان. ہر نبی دا ایک رفیق تے ساتھی ہوئے گا جنت بیتے جڑا میرا ساتھی جنت چنا ہے وہ نام عثمان ہے. آج کا ترمذی شریف کا ایڈیشن اس میں سے یہودیانہ تعریف کر کے اس روایت کو نکال دیا گیا ہے، لیکن پرانی ترمذی میں اور اس کی شروحات کے متن میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے عثمان کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ مدر، قبیلہ مدر یہ قبیلہ وہ تھا جس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں. فرمایا ان کی بکریوں کی تعداد کے مطابق میرا اللہ ان کو جنت عطا کرے گا جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اور جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوگی. کن کی وجہ سے؟ اب حدیث کے الفاظ آپ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السوائے تو مہلکہ صفحہ نمبر 109 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور ابن اسحاق کا تاریخ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ 122 127 کے بھی روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان غنی کی شفاعت کی وجہ سے 70,000 جہنمی جنت میں جائے گا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے کتنے جنت میں جائیں گے، تو جب شفاعت کے بازو میرے آقا پھیلائیں گے تو پھر کتنا کرم ہوگا، پھر کتنا کرم۔ اللہ اکبر۔ سن 6 ہجری، سن 6 ہجری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کی نیت لے کے 1400 تے 1500 کی تعداد کے درمیان صحابہ، 1400 تو زیادہ تے 1500 کے قریب اتنے صحابہ نو نال لے کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ کافروں کو پتہ لگ گیا کہ آ رہے ہیں تو شور مچا دیتا بھی یہ جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں، انہوں کو جنگ کی تیاری شروع کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، فرمایا جاؤ جا کے انہوں نے دسو کہ اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آ رہے، اسی تھے عمرے دی نیت لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، سارے صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہوئے درخت سی حدیبیہ کے مقام تھے، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کر لیا، سارے صحابہ اتنے پڑاؤ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے، چونکہ آپ کے رشتے دار اتنے موجود سن مکہ مکرمہ، آپ نے جا کر انہوں نے سمجھایا بجایا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں آپ عمرہ شریف واسطے آ رہے ہیں، جنگ واسطے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا عثمان تو کرنا تو آپ سے کر لیں، انہوں نے ایسا کر دینا، تو فرمایا پھر میں کیوں کروں، پھر میں کیوں کروں، ساڈا تو ہر عمل محبوب کے پیچھے، بولو تو صحیح، ساڈا ہر عمل محبوب کے پیچھے ہے، تو جب سرکار نہیں کریں گے میں کیوں کروں گا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کر، ادھروں خبر مشہور کر دیتی گئی، تو عثمان غنی آئے نہیں اٹھے تک واپس انہوں نے شہید کر دیتا گیا، ہوتے شہید کر دیتا گیا۔ 1500 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے گورے گورے نورانی نورانی سونے سونے ہاتھوں تے بیعت کرتے نہیں پے، کادے واسطے عثمان کے خون کا بدلہ، اور اس وقت تک تلوار ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے جب تک یا حضور آپ کی بات کو پورا نہ کر دیں یا ہم جان نہ دیں، تب تک یہ تلوار واپس یہاں پہ نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات پہ پاک ہے جی آقا بالکل، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سب نے بیعت کی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو وہاں تھے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ہاتھ دایاں اٹھایا، اٹھا کر بائیں ہاتھ میں رکھا اور فرمایا یہ میں عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں، ذرا اونچی آواز میں بولو نا سبحان اللہ، میں عثمان غنی کی طرف خود بیعت کرنا پیا۔ اب یہاں بھی سوچیں دو ہو گئی، پہلی سوچ یہ بنی لہجے نبی نو علم غیب ہوندا پھر کیوں بیعت کرتے، ثابت ہوا کہ ان کو تو دوار کے پیچھے کا نوز باللہ علم نہیں، مکہ مکرمہ میں عثمان تو زندہ ہے، اگر ہوتا تو میرا ایسے کرتے کیوں؟ اب دوسری سوچ یہ ہے کہ نبی کو علم تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے، کیوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف سے ہاتھ اٹھایا، اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھ کے بیعت کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیعت کر کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں میں جانتا ہوں میرا عثمان زندہ ہے، اس لیے کہ بیعت زندہ سے دی جاتی ہے، مردہ سے نہیں دی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درخت تھلے بیٹھے، رب نو عطاواں اینیاں سونیاں، بولو بولو بولو، رب نو عطاواں بڑیاں پیاریاں لگیاں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان عطاواں کا ذکر اپنے قرآن کے اندر فرما دیتا، رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے صدقے سبحان اللہ. وہ تو اوپر سے لگے ہوئے تھے. میں کہا سامنے کوئی نہیں پتا. ہر رب نو پوچھے کہ رب بھی تو دسے کہ دلوں دسے. وہ بولو تو صحیح. تو قرآن اتار دے یا اتارے قرآن اتار کیا کرنا. اور رب نے صحیح صحیح بیان کر کے رکھ دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک کتاب ہوئے جس میں کوئی شک نہیں. بولو جس میں کوئی شک نہیں. عطا المصطفیٰ رضی اپنے سر پہ رب کا قرآن رکھ کے رکھ دیا. لوگوں چہرے سیابہ میرے آقا نے سیابہ پڑھے. میرے نبی اور اکرم بیعت نہیں. انہوں نے کوئی بھی منافق ہے نہیں نہیں نہیں. بڑے تو لے کے چھوٹے تک چھوٹے تو لے کے بڑے تک چہرے بھی سیابہ نے اور پاک نے صاف نے ایمان والے نے. کوئی تیرے ایمان کو برباد نہ کرے. تجھے یہ نہ کہے کہ اوپر شیر بھی کے ساتھ لگے تھے اندر میں نوز باللہ منافقت تھی. میرا جملہ سن لے. جن کو میرے آقا نے جوتے لگوا کر مسجد نبی سے باہر نکالا ان میں کوئی مومن نہیں تھا. جن کو مصطفیٰ نے ساتھ رکھ لیا ان میں کوئی منافق نہیں تھا. جو منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلا دیے. اخرج یا فلاں فإنک منافق. اخرج یا فلاں فإنک منافق. اخرج یا فلاں فإنک منافق. جاؤ چھوڑا نکل میری مسجدوں میں منافق. جنہوں نے کٹیا انہوں نے مومن کوئی نہیں. جنہوں نے رکھیا سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. کس پہ فتویٰ لگا رہی رب پہ. تمہیں پتہ ہی نہیں مان لگا. رب فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين. اللہ مومنہ تھے راضی ہو گیا. اللہ کنا مومنہ کی شان بیان کرنا کیا فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کافر یبایعونک کیا اختلاف خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جنہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ادھر بھی کا مصطفیٰ کے لیے یہ بھی کا مصطفیٰ کے لیے. جنہ نے تیرے ہاتھ پہ ہے درخت کے تھلے بیٹھ کے بیعت کی تھی. یہ سارے مومن نہیں رب نہ سارے آگے راضی ہے. بات سمجھ آ گئی. بولیے بات سمجھ آ گئی. ایک بات اور سنی. حضرت عثمان غنی نے ساری شانہ رب دیا نا محبوب کی محبت نہ. نمازہ میں پڑھے روزے پہ رکھے حج پہ کرے اندروں محبت مصطفیٰ سے دل خالی ہو گئے کہ کوڑ نہ نہیں مرنا. ہاں جی اندر محبت ہوئے امن چ کمی بھی ہوئے مردیا چہرہ بیٹھے پتہ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی دعوت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب میں تھوڑی دعوت کرنا میرے گھر پہ آیا ہے. کوئی لمبی چوڑی گل بھی کوئی نہیں ہے. اس واسطے بھی محبوب کے دو تھی جو آپ نے کر سکتے تلک بھی بڑھے اندر تک آتا تلک ہے. محبوب میرے گھر آیا حضور دعوت ہے فرمایا کلے ہی ہونے کے نال میری سارے ہی آؤ گے اور دولہا تھے تسی دولہا تھے تسی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دولہا تھے تسی تسی تشریف لے آؤ نا. یہ سارے نال ہوں میرے پیر بھائی سارے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کرو بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلے 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 بڑے امیر کبیر سکتی مکہ شریف شروع بڑے امیر سکتی مدینہ شریف کاروبار شروع کیتا پر ایسا چمکیا کہ مال آپ تے قربان ہو لگ پے دولت آپ تے قدم چومے لگ پے. بڑے
انواع اقسام کے کھانے پکائے، بہترین پرتکلف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لا کے نا تو خود محبوب نو لین واسطے آئے۔ اے عملی گل تے دعوت دیو تے مگر لین بھی آؤ۔ ساڈے جی کرتے ہیں جو تقریر تو پہلے آتے جتوں حضور فرماؤ لے جائیں گے آ کے ادو لے جائیں گے آ کے 3 کلومیٹر آنا پہ انہوں نے واپسی دے بعد جناب حضور تمہیں پتہ ہی جدھر آئے سن جناب ادھر ہی جانا گے اسی بھی اتنے پہلی تے آخری باری جانے اصل یہ ہوتی لین واسطے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال، شیر خدا حیدر قرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال، اشرف مبشرہ کے نال، اصحاب بدر جڑے سنوں کے نال، سارے دا سارا عشق مستی دا پیارا پیارا قافلہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہ جا رہے اج کدے گھر جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اسی عرض کرنے سونیا وہی میرا یار کبھی آؤ کبھی کاندے محلے یا رسول اللہ کبھی آؤ کبھی کاندے محلے آزاد کر دیا گا۔ وہ قدم گڑے پھر محبوب نو جدو چھوڑن واسطے آئے پھر آپ نے انہاں قدماں دی گنتی تعداد کے مطابق انہیں غلام آزاد کیتے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، بڑے پریشان گھر پہنچے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں علی پاک گئے تے خوش سو تے آئے ذرا تھوڑی مغموم چہرہ ہے، غم زداؤ کی گل ہے، آندے نے کبھی ساڈے کول بھی مال ہوندا اینجی محبوب نو بلا کے بڑا پرتکلف کھانے پکا کے محبوب دی دعوت کر دے، پھر ساڈے کول بھی مال ہوندا سی غلام خرید کے انہیں قدم گن دے، پھر انہیں غلام آزاد کر دے۔ انہاں کیا دسو بھی گل کی ہوئی ہے؟ انہاں کہ عثمان غنی دے گھر گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہاں قدم گنے نے، پر کمال سی کھانے بھی انہیں پکے پرتکلف کھانے دسترخوان تے چنے بڑے آسن طریقے نال۔ میرے دل وچ ہوئی یہ گلاں آؤن، میرے کول بھی ہوندا تے میں انج کردا، میرے کول بھی ہوندا تے میں انج کردا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دیاں اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے، کہن لگیاں علی پاک جاؤ میرے ابا جی کول تے جا کے انہاں نوں پیغام دیو حضور تہاڈی دعوت ہے ساڈے گھر، تساں اج تشریف لے آئی۔ ساڈے گھر آنا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے آئے اے فاطمہ گھر تے کچھ بھی نہیں تے میں جانا ہے اندا ہوے چاہیدا عثمان نے کیتا ہے انہاں آکھیا جاؤ تے صحیح ابو دی بارگاہ وچ جاؤ تے صحیح دعوت دے ہو تے صحیح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دین واسطے آ گئے سونے چہرے والے اب تہاڈی دعوت تہاڈی بٹیا فاطمہ زہرا دے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا نے فرمایا یہ گل کی ہے حضور اج ساڈی بھی خاص فرمایا جا جا کے انتظام کرو حضرت سیدہ کائنات ہڈیاں چولہے اندے رکھی مدینے دے باغدار گھر تشریف لائے صحابہ آ گئے گھر دے اندر دسترخوان بچ گیا ہے ہڈیاں وچ کوئی شے نہیں ایک کھجور بھی گل نہیں ذرا بھی آٹا نہیں جنوں گنیا جائے تے روٹی پکا کے محبوب دے سامنے رکھی جائے حضرت سیدہ کائنات ہڈیاں چولہے تے رکھی اندر چلیاں گئیاں چائے نماز بچھا دیا رب دی بارگاہ چ کر دیا رب العالمین اساں کسے عام مستی نوں گھر نہیں بلایا تیرے محبوب نوں بلایا ہے کعبہ کوثر دی منزل والے مصطفیٰ نوں بلایا ہے یا اللہ تو تکڑے نے شرما تو رکھڑیاں نے بڑیاں دعاواں تے عظمت کر کے ہڈیاں والا گئیاں ویکھیا تے ہڈیاں بڑے خوبصورت سالن پیش دے نال بھر رہی ہے برتن منوائے گئے برتن بھی آ گئے روٹیاں پکا دتیاں گئیاں آٹا بھی آ گیا پھر جدوں کھانا چنیا گیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھانے نالوں بھی زیادہ مزیدار اور لطف کھانا زیادہ کھادا جس گھر دے مدینے نے آقا بلایا کم عثمان دے گھر سا کھانا بڑا ٹیسٹی سی بڑا جالی دے گھر اج تے بڑا ہی مزہ آیا ہوا ہے بڑا لطف آ گیا ہے فرمایا میرے صحابہ پتہ دے یہ کھانا کتھوں آیا ہے فاطمہ دے گھر تے کوئی شے نہیں سی جدوں انہیں عظمت اپنے رب اگے کیتی ہے میرے رب نے انہاں دی عزت رکھن واسطے جنت وچوں کھانا بھیج دتا تے مصلا بچھا لیا شکریہ ادا کیتا اپنے پروردگار دا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے عرض کر دیا نے مولا تیری بارگاہ وچ کمی کوئی نہیں ایک خاص ہے جنے قدم چل کے میرا سونا میرے گھر آیا ہے میں چاہنی ہوں انہیں غلام آزاد کیتے جان ساڈے کول غلام بھی کوئی نہیں ساڈے کول مال بھی کوئی نہیں کتوں خرید کے آزاد ہی کر دئیے یا اللہ کرم کر دے ادھر جبریل السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گئے ساری گل آ کے عرض کر دتی جاؤ سجدہ دی دفتر جا کے انہاں دا سارے سجدے وچوں چھڑاؤ اودے رب دی بارگاہ وچ تڑپیاں نے انتظام کر لیا نے یا اللہ غلام آزاد کرنے نے جنے قدم چل کے تیرا سونا سارے گھر آیا ہے جبریل السلام کہنے لگے اے مدینے دا تاجدارا اپنی بٹیا نوں کہہ دیو جتنا غلام آزاد کرن نوں تسی انج کرو جنے قدم چل کے سویا تو انہاں دے گھر تشریف لے گیا ہے رب فاطمہ زہرا نال وعدہ کرنا پیا ہر قدم دے بدلے میں 70 ہزار جہنمی جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ پاوے سبحان اللہ سلامت رہے آپ سلامت رہے سبحان اللہ دل آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر دا ٹائم جمعۃ المبارک دا دن
آپ کے گھر کا محاصرہ، پانی کی پیاس، بڑے دنوں تو پانی بند ہے، پانی کی پیاس. آپ نے فرمایا میری جان کے دشمنوں وہ وقت یاد ہے جب مدینہ منورہ سی آئے سب ایک کھو سی صرف پانی والا، میٹھے پانی والا، وہ بھی یہودی کے قبضے میں سی. میں خرید کے مسلمانوں واسطے آزاد کیتا تو میرے نبی نے جنت کی بشارت دیتی. میں جیش الاسرہ کے ویلے جو غزوہ تبوک کا ویلا سی 300 اونٹ گلے کا لدیا لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمائی قربان کیتا سی. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تو تھلے اتر دیا. آپ نے فرمایا سی کہ آج کے بعد میرے عثمان کا کوئی عمل میرے عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا. یعنی 2 دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو تم میری جان کے دشمن ہو. جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یا کوئی مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، یا کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پتھر مار مار کے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کوئی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے تو قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. یہ 3 وجہ. تو مجھ میں کوئی ان تینوں میں سے ایک بھی ہے؟ میں جب اسلام سے پہلے حالت جہالت میں تھا، حالت کفر میں تھا، تو میری شرمگاہ پاک رہی ہے. میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اور جب میں حالت اسلام میں آیا میں تب بھی کبھی کنار کرنا تو دور میں نے سوچا کبھی نہیں ہے. میں نے تو اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. میں نے تو کبھی اپنی شرمگاہ پہ دیکھا نہیں. نہاتے وقت بھی کپڑا باندھ کے اندھیرے کمرے میں میں نہاتا ہوں اللہ سے شرم و حیا کرتے ہوئے. اور تم میرے سارے احسانات بھول چکے ہو اور تم بلوائی بن کر باغی بن کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. میں کیا دل میں جو میری باتیں سن رہے تم یہ علی کے ساتھ ہے. جواب آیا جی وہ چلے گئے. آپ نے فرمایا پھر ان کو میرا پیغام دو کہ مجھے پیاس لگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے 3 مشکیزیں بھیجے. ان بلوائیوں نے تیر مار مار کے ان کو چھلنی کر دیا. ایک قطرہ پانی کا نہیں پہنچنے دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں. بالآخر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شام سے، آپ چونکہ گورنر تھے شام کے، آپ نے فرمایا کہ عثمان میں لشکر بھیجتا ہوں ادھر سے فوجیوں کا، تمہاری حفاظت کرے گا. فرمایا اے تم کیا چاہتے ہو کہ مدینہ منورہ میں پہلے ہی غلہ کم ہے اور تیرا لشکر آ جائے تو آ کر اور مزید غلہ کم ہو جائے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں رہنے والوں پہ غلہ کام نہیں کرنا چاہتا. پھر میرے پاس مل کے شام میں آ جاؤ میں حفاظت کروں گا. فرمایا کتنا دل کرتا ہے مدینہ منورہ چھڑ کے مل کے شام جانا. پھر میں فوج میں ہلا ہوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ خون سے رنگین ہوتا نہیں دیکھ سکتا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلواریں دے کے ڈیوٹی لگائی. اپنے چاچو عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی باقی اندر نہ جانے پائے. دیگر صحابہ نے بھی اپنے شہزادوں کی ڈیوٹیاں لگا دی. بالآخر کنانہ بن بشر وہ اوپر سے چڑھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے ابھی اٹھ کے گئے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے محبوب کو دیکھا ہے کہ اسی باری میں محبوب کو میں نے تکا ہے. یہ جو کمرے کی باری ہے نا ادھر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ایک روایت ہے کہ انہی گلیوں میں محبوب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باری سے خدا بن سلام پانی کا ڈول اندر لٹکایا ہے، میں نے پانی پیا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے پاس آنا ہے تو روزہ میرے ساتھ آ کے افطار کرو. ادھر رہنا تو ادھر رہ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا محبوب میں اتنے رہ کے کی کرنا ہے، میں تھوڑی بارگاہ چاہتا ہوں، تھوڑی بارگاہ چاہنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنانہ بن بشر اس بےمان لعنتی نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک پیشانی وہ پیشانی جڑی آ کے مڑا حاکم دی مار کا جنر
قریمات المبارک میں ہم نے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا ہے۔